اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل لما یاتہم تعویلہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جو دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے، آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں، آپ کو بھی ہم دکھا دیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں، یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے، وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں جو صورت بنی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا، اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تو 950 برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے یہ کہ بمشکل 80 کے قریب آدمی ایمان لائے، میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں، 80 بھی نہیں تھے، اللہ عالم، لیکن یہ کہ بہرحال 950 برس اور 80 آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتدبے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے۔ آخر حضرت ابو بکر کون تھے، حضرت طلحہ کون تھے، زبیر کون تھے، عبد الرحمن ابن عوف کون تھے، عمر کون تھے، حمزہ کون تھے، تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے۔ تو بعض الذین نعدہم، چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے، لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی، 70 ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھینچ رہے، اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن 9 ہجری میں آ کر کہ اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر، اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ سزا کی شکل تھی۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب رسول ان کے پاس آ گئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے مابین عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط، حضرت موسیٰ، ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا، تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، نہ کسی برے کا، نہ بھلے کا، نہ نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہاں اوپر تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہو رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، تو اے نبی ان سے کہیے أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے غور کیا، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ثم اذا ما وقع عملتم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمنتم بہی، ثم اذا ما وقع آمنتم بہی، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہ گاروں سے کہ اب ہمیشگی کا مزہ کے عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کویسچنز کیے جاتے تھے
کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی۔ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔